نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے قبل ایک کلپ میں تصوف کے تعارف کے طور پر چند تمہیدی باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ آج تصوف کے بارے میں یا اس کی وسعت کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ تصوف کو سمجھنے کے لیے یا اس کی وسعت کو سمجھنے کے لیے اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے۔ تصوف کے عام طور پر 3 پہلو اگر سامنے رکھے جائیں تو بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان پہلوؤں میں تصوف کا عملی پہلو، تصوف کا فکری پہلو اور تصوف کا علمی پہلو، یہ 3 پہلو ہیں۔ ان میں اگر تصوف کے عملی پہلو کو دیکھا جائے، جو کہ تصوف کی اصل بنیاد، اصل مقصد ہے اور تمام صوفیاء کے ہاں اس کی زیادہ اہمیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تصوف میں اپنے باطن پر محنت کرنے کے بعد یا اپنے لطائف پر محنت کرنے کے بعد یا اپنی سوچ، اپنی فکر پر محنت کرنے کے بعد اپنے اندر پیوریفیکیشن پیدا کی جائے، یہ عملی پہلو ہے۔ تصوف کا عملی پہلو، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کی جائے، نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیا جائے، اپنے اندر خوبی پیدا کی جائے، خامیوں کو ختم کر دیا جائے، اپنے اندر نورانیت پیدا کی جائے، معاصی سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ اس کے لیے صوفیاء نے پوری ایک سائنس ترتیب دی ہوئی ہے، جس کے لیے تمام سلسلوں کے مشائخ اپنے مریدین کو ذکر، اذکار، مراقبات وہ سب بتاتے ہیں، اور جو عمل کرنے کے بعد الٹیمیٹلی ان کے باطن کی پاکیزگی، نفس کی ستھرائی، نیت کی صفائی، یہ ساری چیزیں اس سے حاصل ہو جاتی ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تصوف کا دوسرا پہلو ہے اس کا علمی پہلو، اور علمی پہلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے عملی طور پر کچھ مدارج طے کیے، ان مدارج کو اگر کوئی بندہ بتانا چاہے کہ میں نے کیا محسوس کیا، کیا دیکھا، یا کیا مجھے پتہ چلا، کیا میرے اندر تبدیلی آئی، اساتذہ یعنی پیر حضرات، شاگرد یعنی مریدین، ان کے ہاں اپنی ایک الگ لینگویج ہے۔ وہ لینگویج اصل میں ایک علمی پہلو ہے، نام رکھ دیا گیا ہے، اور وہ نام ایک خاص کیفیت، ایک خاص پہلو کا نام ہے۔ یہ تصوف کا علمی پہلو ہے۔ تصوف کے علمی پہلو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان پر وارد ہونے والی کیفیات، ان کیفیات کے مختلف نام اور ان کیفیات کا شریعت سے ربط و ضبط کیا بنتا ہے، یہ سارا عمل علمی پہلو ہے۔ اور تیسرا پہلو ہے اس کا فکری پہلو۔ انسان بہت ساری چیزیں ہیں جو تصوف کے مدارج طے کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے، لیکن بہت ساری باتیں ان میں ایسی بھی ہیں جو اس کی علمیت سے ورا ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں وہ نام نہیں رکھ سکتا۔ اب ظاہر بات ہے اس کے لیے یہ فکری پہلو پیدا ہو جائے گا کہ پھر یہ کیا میں نے دیکھا ہے، یہ کیا کیا ہے۔ اور کسی اور محفل میں جب تفصیل سے بات کریں گے، میں اس میں کئی مثالیں بھی عرض کروں گا۔ تو سادہ لفظوں میں یوں سمجھنا چاہیے کہ تصوف کا عملی پہلو یعنی پیر اور مرید کا آپس میں تعلق قائم کر کے ذکر اذکار کرتے ہوئے اپنے باطن کو پاک کرنا۔ تصوف کا علمی پہلو یہ ہے کہ تصوف کے مدارج طے کرتے ہوئے باطن کی پاکیزگی کے دوران انسان پر وارد ہونے والی کیفیات کی نوعیت کیا ہے، یا ان کا شرعی منہج کیا ہے، یہ شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، یا جو ہم نے دیکھا ہے وہ شریعت میں کہاں فٹ ہوتا ہے، یہ علمی پہلو ہے۔ لیکن شریعت کی حدود سے ورا
یا انسانی فکر کی حدود سے ورا بہت سارے ایسے مقامات، مدارج اور ماحول اور احوال انسان دیکھتا ہے جن کو انسان زبان دینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور اس سے انسان پھر ایک نیا راستہ اختیار کرتا ہے جو فکری پہلو ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر دیکھا جائے تو علمی پہلو کو صوفیاء نے کتابی صورت میں مدون کیا ہے، عملی پہلو پیر و مرید ان کے درمیان جو محافل اور پروگرام ہوتے ہیں وہ سارے ہیں، اور جو فکری پہلو ہے اگلے مرحلے میں جا کر اس نے فلسفے کا روپ اختیار کیا ہے، اور پھر آگے اس کے کئی مدارج بن گئے ہیں جو آنے والے وقت میں اس پر انشاءاللہ تفصیل سے ہم بات کرتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔